आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। पहला टॉपिक अमेरिका है कि यहाँ कोरोना की दूसरी वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की जो 1 डोज है वो आज अप्रूव हो जाएगी सैटरडे को। इस वक्त अर्ली मॉर्निंग है। 6.9% लोगों को डबल डोज वैक्सीन जो है दोनों डोज लग चुके हैं और कंटिन्यू लग रही है। इसके साथ ही आज कल गुजरी हुई कल को कांग्रेस में कोरोना रिलीफ पैकेज जो स्टिमुलेट बिल था वो पास हो गया, मगर उस मौके पे बहुत सारे रिपब्लिकन कांग्रेस मैन और वुमेन गायब हो गए कि फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव का कोई एक सेमिनार हो रहा है, एक कहना चाहिए बड़ा जलसा और कन्वेंशन टाइप, जहां डोनाल्ड ट्रंप हीरो के तौर पर मौजूद हैं। और ये कह दिया गया उन कांग्रेस मैन और वुमेन्स की तरफ से कि जी कोरोना की वजह से हम नहीं आ रहे, मगर वो वहाँ देखे गए। साथ में यहाँ जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है कि अदनान खुशोगी, जो आप लोगों के इल्म होगा, बहुत से लोगों के वाशिंगटन पोस्ट के अरबी जर्नलिस्ट थे और उनको टर्की के सऊदी कॉन्सुलेट में कत्ल कर दिया गया था इंतहाई बहिमाना अंदाज में और रुथलेसली और ब्रूटली जिसे कहना चाहिए। तो उस पर एक रिपोर्ट कांग्रेस में आई है कि यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि उनके कत्ल में बराह रास्त सऊदी शहजादे वली अहद मोहतरम जनाब सलमान साहब मुलविस हैं, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में कवर दिया गया जिन्हें, और उनको पर्दा डाला गया उन मामलात पे। मगर मैं आपको एक बहुत पहले से बताता हूँ कि देखें यहाँ का जो मीडिया है ना, या इजहार राय की आज़ादी है, उसको फ़र्क को समझें कि यहाँ का कंजर्वेटिव मीडिया रिपब्लिकन को इंडोर्स करता है, उनके एजेंडे को करता है। मॉडर्न लिबरल सेकुलर मीडिया डेमोक्रेट के एजेंडे को इंडोर्स करता है इलेक्शन में वैसे भी। मगर हकूमती गलतियों पर यही मीडिया अपनी नज़रियाती हुकूमत और पार्टी के ख़िलाफ़ बोलता है। जैसे अदनान खुशोगी की रिपोर्ट आने पर शहजादे के ख़िलाफ़ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है उस पर मॉडर्न लिबरल मीडिया चीख उठा है और सवाल कर रहा है कि बाइडन में और डोनाल्ड ट्रंप में क्या फ़र्क है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कवर दिया करते थे और सारी सहूलियात बहाल थीं, मराद बहाल थीं, कोई पाबंदी नहीं लगी थी सऊदी अरब पे। और मिस्टर ब्लिंकन जो फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं यहाँ मौजूद नए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने भी कहा है कि जी हम ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे, हम ताल्लुकात को बेहतर करने के इक़दाम कर रहे हैं। और 76 लोगों पे इस हवाले से उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई हैं। मगर साथ में ये जहन में रखें हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में असले की डील हो रही थी वो रिव्यू में चली गई है, पेंडिंग में, और दूसरे मामलात बहुत सारे रिव्यू में चले गए पेंडिंग में। ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। जो मीडिया का बिहेवियर है, क्योंकि रिपब्लिकन मीडिया जो है कंजर्वेटिव वो भी मुखालफत पर उतर आया है, और मॉडर्न लिबरल जो हिमायती बहुत बड़ा CNN जैसे ABC जैसे CBS जैसे चैनल थे वो भी मुखालफत पर उतर आए हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके प्रिंट मीडिया भी। तो ये यहाँ की सिचुएशन है। आइए अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। देखें, पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हुई है कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो गई है, साइड लाइन हो गई है, और उसने सियासी इंतज़ामी हुकूमती मामलात सिविल लीडरशिप पे छोड़ दिए हैं कि वो जो चाहें करें और अपने नताइज खुद भुगतें। उस पर बहुत से लोगों ने कॉलम भी, बहुत से लोगों ने, सुहेल राइश का एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉलम आया है कि अगर जैसे कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हो गई है, न्यूट्रल हो गई है, जो जाहिर हो रहा है कि जैसे आज रिहा हुए हैं हमजा शेवी और हो सकता है कल शहबाज शरीफ 2-4 दिन में रिहा हो जाएं, तो उससे लगता है कि वो पीछे हो गए हैं। मगर ये हुकूमत अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ छोड़ जाती है प्लान ए के मुताबिक बकौल सुहेल राइश के, तो ये हुकूमत, इसके पास कोई एजेंडा नहीं है और इसके पास कोई तजर्बा नहीं है। माशी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, अपोजिशन आगे बढ़ के ये हुकूमत गिरा सकती है। इस तरह की हुकूमत गिरेगी तो क्या होगा, वो आप कॉलम पढ़ सकते हैं और पढ़ा होगा आपसे बहुत से लोगों ने। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि देखें, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे हुई ना हुई, इसका हुई या नहीं, उसका फैसला कल परसों में जो सदारती रेफरेंस है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, उससे सामने आ जाएगा, उसके फैसले से। क्योंकि मैं तो एक आम सा सहाफ़ी हूँ, बहुत बड़े कानूनदान जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट, उनका कहना ये है
کہ یہ ڈومین میں ہی نہیں آتا سپریم کورٹ کی کہ وہ اس کی سماعت بھی کرے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ اس کو، اس کانسٹیٹیوشن کی پرابلمس کو ریزالو کر سکتی ہے، مگر اس پر کوئی فیصلہ حکومت کے ریفرنس کے حق میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے موجود ہے۔ سیکنڈ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کی ہار جیت کا فیصلہ یہ طے کر دے گا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے گئی نہیں گئی۔ پھر تیسرا، ایم کے ایم کسے ووٹ دے گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ ایم کے ایم ذہنی طور پہ، دلی طور پہ، نظریاتی طور پر پی ٹی آئی سے کہیں بھی مطابقت نہیں رکھتی، زور زبردستی کی اتحادی ہے وہ، اور نیچرل اتحادی تو وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، مگر پیپلز پارٹی کی زیادتیاں، ظلم، جو بھی کہیے اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہے، مگر یہ موقع ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں دونوں مل کر، اور ایک نیا فیصلہ لے کر آ سکتے ہیں جس میں سندھ کے عوام کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، خاص کر کراچی کے عوام کو۔ خیر، تو یہ تو میرا پیمانہ ہے کہ کیا ہوگا اور کس سے ظاہر ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی پیچھے گئی ہے، آنے والے چند دنوں میں صاف ظاہر ہو جائے گا۔ اب اس پر میں آپ کو ایک دلچسپ ترین وہ سنانا چاہتا ہوں کہ میری کچھ فوجی ذرائع سے گفتگو ہوئی ہے، میں نے ان سے سوال پوچھا، حکومت کی مدت پوری کرنے کے کتنے امکانات ہیں؟ دوسرا سوال، اگر حکومت گر جاتی ہے تو قومی حکومت بن کر کیا 3 ماہ میں عام انتخابات کروائے گی؟ تیسرا سوال، اگر عام انتخابات ہوتے ہیں اور نون لیگ کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ قبول کر لے گی؟ اب ان کا جو مجھے ریٹن میں جواب ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور آپ لوگوں کو یقیناً ایک تھاٹ دے گا بڑے پیمانے پہ، آنے والے حالات کا اندازہ ہوگا اس سے آپ کو، اور یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور منظر بہت سا واضح ہو جائے گا۔ تو یہ میں بہت باریک لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں چشمہ لگا کے آپ کو اس کو سنانا چاہوں گا۔ جواباً مجھے بتایا گیا، اسٹیبلشمنٹ سے مراد عام طور پر آرمی چیف، ڈی جی آئی، آئی ایس آئی اور تمام کور کمانڈر لیے جاتے ہیں۔ نواز شریف کے بیانات، اقدامات سے بالعموم، اور محترمہ مریم صفدر کے بیانات، الزامات اور اقدامات نے بالخصوص اس وقت لیگ اور فوجی قیادت کے درمیان ایک ایسی خلیج قائم کر دی ہے جس کو اگلے چند سالوں میں تو کم از کم نہیں پلٹا جا سکتا۔ انہوں نے نہ صرف اپنا بیڑا غرق کیا، مطلب مریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے بیڑا غرق کیا، بلکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جو مفاہمت کی، ریکنسیلیشن کی پالیسیز پہ عمل کر کے فوج کو خوش رکھ کر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، مطلب اسٹیٹس کو کے ساتھ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جس کو لگا دیا۔ مجھے نون لیگ کا مرکز پنجاب میں واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ نون لیگ کا مرکز میں پنجاب میں واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ گمان اور دعا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے، تاکہ یا تو کچھ کر کے دکھائے یا مکمل ناکام ہو کر ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ دے۔ لیکن اگر اس حکومت کی بساط لپیٹنے کا فیصلہ ہوا تو اب کی بار آدھا ٹیٹر اور آدھا بٹیر والا فیصلہ نہیں ہوگا۔ انتخابات اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیے جائیں گے، انتخابات اگلے کئی سال کے لیے ملتوی کر دیے جائیں گے، تمام نظام کو ہی شاید مکمل لپیٹ دیا جائے، جس میں عدلیہ بھی شامل ہوگی، کیونکہ عام آدمی کی نگاہ میں انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ عدلیہ اور یہ وکلا ہے۔ اصل یہ بات بالکل درست ہے کہ عام آدمی اس عدلیہ سے، اور گزشتہ 70 سال سے، اور اب گزشتہ 8-10 سال سے، جب سے تحریک عدلیہ بحالی تحریک جسے کہتے ہیں افتخار چودھری والی، اب وکلا سے بھی لوگ ناراض ہیں، تنگ ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آگے چل کے کہا جاتا ہے اگر یہ حکومت وقت سے پہلے گئی تو پھر شاید آئین بھی چلا جائے
اور ملک میں صدارتی نظام نافذ کر کے پہلے عدلیہ، پھر انتظامیہ اور پھر الیکشن کے طریقہ کار میں بڑی اور مؤثر تبدیلیاں کی جائیں۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ صدارتی نظام سے مراد کہ پھر مشرف کی طرح یا ضیاء الحق کی طرح یا ایوب خان کی طرح یا یحییٰ کی طرح یا پھر کوئی مکس مسالہ ٹائپ چارٹ ٹائپ کی کوئی چیز آئے گی اور ایک فوجی صدر بن جائے گا یا کوئی سویلین صدر ہوگا۔ یہ واضح نہیں کیا ہے اور بہت گول مول سا جواب دیا جان بوجھ کر۔ تو آگے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تعلیمی نصاب اور تعلیمی طریقہ کار کو بھی جدید خطوط پر بدلا جائے اور ڈگری ہولڈرز پیدا کرنے کی بجائے ماہرین فن یا ہائی اسکلڈ ورکرز پیدا کیے جائیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ شنید ہے چینی حکومت فوج کو کئی بار کہہ چکی ہے کہ معاملات ہاتھ میں لے کر مسائل حل کریں، ورنہ کچھوے کی چال چلتا پاکستان باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ چین نے دامے درمے سخنے ہر طرح کی مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ پاک فوج لگ بھگ 10 سال پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مارشل لا نہیں لگایا جائے گا، اس لیے ابھی تک چین کی فرمائش پوری نہیں ہوئی۔ پاک فوج دل سے یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کامیاب ہو۔ چند میدانوں میں کارکردگی اچھی بھی ہے حکومت کی، مگر بزدار جیسے احمق لوگ بھی اس حکومت کا نام مٹی میں ملا رہے ہیں۔ امید ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ حکومت مزید مضبوط ہو کر بہتر کارکردگی دکھائے گی۔ اگر زرداری صاحب سینٹ کے الیکشن میں کامیاب رہے تو پھر چینی فارمولہ جلد لگنے کا امکان ہے۔ ملک پاکستان کے پاس فنڈز یا پیسے کی قطعاً کوئی کمی نہیں، فقط صرف لیڈرشپ کی اہلیت اور نیت کا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو اس حکومت کو کمزور کرنے کے جو دعوے تھے وہ سچ ہونے کے بجائے بلکہ یہ نظام حکومت ہی لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کی روشنی میں طے کر لیں کہ یوسف رضا گیلانی جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے اور آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ میں ان میں سے کسی ایک بات سے عدلیہ کے علاوہ کسی ایک بات سے کہ شدید بڑی ریفارم کی ضرورت ہے، مگر وہ پارلیمنٹ کے تھرو ریفارم ہونی چاہیے۔ تمام ادارے جب تک درست نہیں ہوں گے، پراسیکیوشن کا سسٹم درست نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی، پولیس درست نہیں ہوگی، دیگر سیکورٹی کے ادارے درست نہیں ہوں گے اور ہماری فوج بھی اپنے آئینی حدود میں کام نہیں کرے گی، عدلیہ بھی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نیا تجربہ پھر کر کے دیکھ لیں جو مجھے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جو مارچ ہے، جو دھرنا ہے، وہ اس حکومت، اس ریاست کے اگلے آنے والے دنوں کو فیصلہ کرے گی۔ آج کا میں پروگرام یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔